تم تو دروازے پہ کوئی آتا تھا کہتے تھے بیٹا جاؤ کہہ دو گھر پہ ابا نہیں ہے. ہم نے تو جھوٹ بولنے کی مشین اپنی جیب میں ڈال رکھی ہے جس کو موبائل کہتے ہیں صبح شام. اب آج اگر کسی کا بچہ ان سے جھوٹ بولتا ہے, ماں باپ رات کو فون کرتے ہیں بیٹا کہاں ہو, اگر بیٹا شراب خانے میں بیٹھا ہے, بیٹا کہیں بدماشی کر رہا ہے, وہ بولتا نہیں ابا جی اماں جی میں تو فلاں چوک پہ اپنے دوستوں کے ساتھ کھڑا ہوں. اللہ نے ہم کو سچا دین عطا فرمایا, سچا نبی عطا فرمایا, اپنی سچی کتاب عطا فرمائی ہے. کیا ہم کبھی اس کو اپنے معیار پر تولیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے. تمام حضرات سورہ فاتحہ اور درود پاک پڑھ لیجئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا. دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا, سراسر موم ہو جا یا پھر سنگ ہو جا. اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کائنات کے سامنے جو پیغام دیا ہے اس کا لب و لباب یہی ہے کہ دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا. مطلب کہ جو اندر ہے آپ کے وہی باہر ہونا چاہیے, اور جیسے آپ باہر سے نظر آتے ہیں ایسے ہی اندر سے ہونے چاہیے, تاکہ دو رنگوں کی چیز جو ہے جو اندر سے خراب ہو باہر سے اچھی ہو, باہر سے خراب ہو اندر سے اچھی ہو, اس کو لوگ اچھا نہیں سمجھتے ہیں. قرآن پاک میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا. اکثر آپ لوگ جمعے کے خطبے میں بھی اس آیت کو سنتے ہیں وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. اللہ فرماتے ہیں کہ بات جب کرتے ہو نا, جب گفتگو کرتے ہو کسی کے ساتھ تو سیدھی بات کیا کرو, باتوں کے اندر باتوں کو لپیٹا نہ کرو. سچ کا کپڑا لے کے بیچ میں جھوٹ کو پروسے کے لوگوں کے سامنے پیش نہ کیا کرو. بے ایمانی والے دل کے ساتھ ایمانداری کا چرچا نہ کرنے کی کوشش کرو. دل میں بغض اور کینہ رکھ کے منہ کے اوپر میٹھا بننے کی کوشش نہ کیا کرو. ارادے ناپاک ہوں اور ظاہری طور پر اپنے آپ کو اعلیٰ اخلاق کا بنا کے پیش کرنے کی کوشش نہ کیا کرو. فرمایا جو بھی بات کرتے ہو نا سیدھی کیا کرو, صاف کیا کرو, ستھری کیا کرو, سچی بات کیا کرو. کیوں؟ تاکہ فرمایا ہم تمہارے اعمال کو اچھا کر دیں گے, آپ کے اعمال کو اچھا کر دیں گے. ظاہر سی بات ہے, اگر ہم بازار میں بھی جاتے ہیں, جانور خریدنے جاتے ہیں, اس کی نسل پوچھتے ہیں کہ کہیں دوگلی نسل کا تو نہیں ہے. سامان خریدتے ہیں تو اس کی کوالٹی کی بات کرتے ہیں, اگر سریا بھی خریدتے ہیں تو اس کی MM کی بات کرتے ہیں, انجن لیتے ہیں تو اس کی RMP کی بات کرتے ہیں.
اسی طرح اگر شہد خریدنے جائیں، گھی خریدنے جائیں، تو پہلے اس کو ہاتھ پہ لگا کے دیکھتے ہیں کہ بھائی یہ خالص بھی ہے کہ نہیں ہے۔ اچھا، دنیاوی چیزوں میں آپ چاہتے ہیں کہ ہم سامان خریدنے جائیں خالص ملے، ہم کھانے پینے کی چیزیں خریدنے جائیں خالص ملے، ہم گاڑی خریدنے جائیں تو وہ ٹھوس ہونی چاہیے، ہم کاروبار میں مال خریدیں تو خالص ہونا چاہیے، تاکہ ہمارا گراہک ہم سے نہ ٹوٹ جائے، تاکہ ہمارے معاملات نہ خراب ہو جائیں۔ اچھا، تو جب آپ گفتگو کریں تو کیا وہ خالص نہیں ہونی چاہیے؟ کیا اس میں سچ کا کوئی معیار نہیں ہونا چاہیے؟ کیا اس لیے کوئی اسلام نے اصول طے نہیں کیے؟ اب تکلیف لگی ہو کسی کو، آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں، آپ کے پیٹ میں درد ہو یا آپ کے دل میں تکلیف ہو، اور وہ زبردستی کہے کہ نہیں میں تو تمہیں بخار کی دوائی دوں گا، آپ اپنا رونا روتے رہیں کہ نہیں مجھے یہ تکلیف ہے جسم میں، ڈاکٹر کہے نہیں تجھے نہیں پتا یہ تکلیف نہیں ہے، میں فلاں تکلیف کی دوائی دوں گا، تو بندہ کہے گا یار یہ ڈاکٹر کو کیا ہو گیا، مجھے تکلیف کچھ اور ہے، یہ بات کچھ اور کرتا ہے، مرض کچھ اور ہے، دوائی کچھ اور دے رہا ہے۔ اسی طرح جب کبھی آپ کسی اپنے عزیز کے پاس، دوست کے پاس، اپنے کسی چاہنے والے کے پاس جاتے ہیں، آپ اپنی تکلیف بیان کرتے ہیں، آپ اپنی معاشی پریشانی کی بات کرتے ہیں، آپ اپنے دکھ کی بات کرتے ہیں، وہ آپ سے بہترین کھانوں کی بات کر رہا ہے، آپ سے اپنے گھر کی بات کر رہا ہے، تو بندہ دل میں سوچتا ہے کہ یہ مجھے ٹرکا رہا ہے، مجھے بیوقوف بنا رہا ہے، میں تو اپنا دکھ درد لے کے آیا ہوں، یہ اس کے اوپر تو بات ہی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ قرآن پاک نے تبھی تو کہا کہ سیدھی بات کرو، اور صرف مسلمانوں کو ہی نہیں کہا، مسلمانوں کے ٹھیکیداروں کو بھی کہا، چودھریوں کو بھی کہا، مولویوں کو بھی کہا، امیر جو بنے ہوئے ہیں ان کو بھی کہا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک قوم کے بچے روزانہ شہید ہو رہے ہوں اور تم جمعے کی نماز میں بیٹھ کے نماز کے فضائل بیان کر رہے ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے یہ کہ قبلہ اول کو اپنی آزادی کا خطرہ منڈلا رہا ہو، کروڑوں لوگ، لاکھوں لوگ بے گھر کر دیے گئے ہوں، اور ہم یہ بتا رہے ہوں کہ اتنی مرتبہ فلاں تسبیح پڑھو، اتنی مرتبہ فلاں تسبیح پڑھو، تمہیں اتنا ثواب ملے گا؟ یہ کون سی سیدھی بات ہے؟ یہ قرآن اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق سیدھی نہیں ہے۔ سچ بولنے کا وتیرہ اپنانا ہوگا۔ ہم نے تو جھوٹ بولنے کی مشین اپنی جیب میں ڈال رکھی ہے، جس کو موبائل کہتے ہیں، صبح شام۔ اب آج اگر کسی کا بچہ ان سے جھوٹ بولتا ہے، ماں باپ رات کو فون کرتے ہیں بیٹا کہاں ہو؟ اگر بیٹا شراب خانے میں بیٹھا ہے، بیٹا کہیں بدماشی کر رہا ہے، وہ بولتا نہیں ابا جی اماں جی میں تو فلاں چوک پہ اپنے دوستوں کے ساتھ کھڑا ہوں۔ پھر آپس میں میاں بیوی بات کرتے ہیں کہ یہ تو جھوٹ بول رہا ہے ہم سے، فلاں رشتہ دار کا فون آیا تھا، یہ تو فلاں چوک میں کھڑا، فلاں چوک میں ہے ہی نہیں، یہ تو فلاں جگہ فلاں لوگوں کے ساتھ بیٹھا بدماشی کر رہا ہے، یہ ہم سے جھوٹ بول رہا ہے۔ پھر باپ بیوی اپنی بیوی کو کہتا ہے شوہر کہ ہم نے تو اس کو ایسا سمجھایا نہیں، تم تو دروازے پہ کوئی آتا تھا کہتے تھے بیٹا جاؤ کہہ دو گھر پہ ابا نہیں ہے۔ تم تو فون اٹھا کے اپنے بچوں کو روز تربیت دیتے تھے، جھوٹ بول دو کہ ابھی فون یہاں گھر پہ بھول گئے، بات نہیں ہو سکتی۔ قرضدار تمہارے دروازے پر آتے تھے، تم اپنے بچے کو تربیت دیتے تھے کہ ان کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ تمہارا باپ گھر پہ ہے، باہر سے ہی ان کو کسی نہ کسی طرح رخصت کر دو۔ آپ نے خود تو بچپن سے اس کو تربیت دی ہے جھوٹ بولنے کی، اس کو سکھایا ہے جھوٹ بولنا، اور جب آپ نے اس کو جھوٹ بولنا سکھایا ہے تو وہ جو کہتے ہیں کہ جیسی آواز کنویں میں لگاؤ گے وہی باہر آئے گی۔ جس بچے کو آپ بچپن سے جھوٹ بولنا سکھاتے رہے اپنی جان بچانے کے لیے، اب وہ بچہ اگر کسی سے جھوٹ بول رہا ہے تو سب سے پہلے آپ سے ہی جھوٹ بول رہا ہے، وہ آپ سے ہی غلط بیانی کر رہا ہے۔ اس کو کسی نے نہیں سکھایا، اس کو آپ نے خود سمجھایا تھا۔ اب جیسا بویا ہے ویسا کاٹ رہے ہیں، جیسا بیجا ہے ویسا کاٹ رہے ہیں۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا میرے بیٹے ابو ذر 6 نصیحتیں فرمائی، لیکن درمیان میں کیا فرمایا؟ فرمایا ہر حالت میں سچ بولنا، بیٹا سچ سے کبھی انکار مت کرنا۔ ہم کس لیے جھوٹ بول رہے ہیں کہ 100-200 روپیہ فالتو کما سکتے ہیں؟ ہم اس لیے جھوٹ بول رہے ہیں کہ سامنے والے کے سامنے ہماری جھوٹی عزت برقرار رہے۔ ہم اس لیے جھوٹ بولتے ہیں کہ سامنے والی کو ہماری بددیانتی کی خبر نہ ہو جائے۔ ہم صرف اس لیے جھوٹ بول رہے ہیں کہ یہ وقت گزر جائے۔ وہ وقت تو گزر جائے گا، لیکن جھوٹ جب سامنے ظاہر ہوگا تو پھر وہی وقت آپ کو برا لگے گا کہ کاش ہم نے اس وقت سچ بول دیا ہوتا۔ سچ بولنا ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہے، اور مرد کلندر ہوتا ہے جو سچ بولتا ہے۔ اور سچ صرف ضروری نہیں کہ مولوی بولتے ہیں، لیڈر بولتے ہیں۔ ہر بندہ جس معیار کے اوپر ہے، وہ جس مقام پہ ہے، چاہے وہ اپنے گھر میں ہے، اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، اگر یہ بیوی بچے ناجائز مانگے کر رہے ہیں تو جھوٹ بول بول کے کہہ رہا ہے کہ میں لاؤں گا، اور پھر لوگوں کی ٹھگیاں مار کے جو ان کو جھوٹا پیسہ لا کے دے رہا ہے، تیرے مرنے کے بعد انہوں نے کوئی تیرے لیے دعا نہیں کر دینی کہ جنت کے اندر چلا جائے۔ سچ بولنے کی عادت اسلام کا مغز ہے۔ لوگ توحید میں جھوٹ بولتے تھے، شرک کرتے تھے، لوگ رسالت میں نعوذ باللہ شرک کرتے تھے کہ نہیں ہم فلاں کو اپنا نبی مان سکتے ہیں۔ رسول اللہ نے توحید میں بھی سچ لے کے آئے، اور پھر رسالت میں بھی اللہ نے سچائی کا اعلان کیا، قبلے میں بھی سچائی کا اعلان کیا۔ اور جس دین کی ابتدا سچ بولنے سے ہوئی ہو، اس دین کے ماننے والے جھوٹ بول سکتے ہیں، اس دین پر چلنے والے لوگ جھوٹ بول سکتے ہیں۔ سچ بولنے کے لاکھوں فائدے ہیں، لاکھوں فائدے۔ آپ کو پتہ ہے سچ بولنے والے کی نماز قبول ہو جاتی ہے، سنا ہے کبھی؟ آپ کو پتہ ہے سچ بولنے والے کے دل کے اندر اللہ نرمی پیدا کر دیتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے سچ بولنے والا بزدل نہیں ہوتا۔ آپ کو پتہ ہے سچ بولنے والے کے کاروبار میں نقصان نہیں ہوتا۔ سچ بولنے والے کی اولاد باغی نہیں ہوتی۔ سچ بولنے والے کی کوئی بے عزتی نہیں کر سکتا۔ سچ بولنے والے کے ساتھ کبھی گھاٹے کا سودا نہیں ہو سکتا۔ سچ بولنے والے کو کبھی ٹھوکر نہیں لگ سکتی، کیونکہ جب بندہ سچ بولتا ہے نا، جب بندہ بسم اللہ پڑھتا ہے، بار بار اپنے رب کا نام لیتا ہے اور سچ بولنے کی بات کرتا ہے، اللہ فرشتوں کو کہہ دیتے ہیں کہ میرا بندہ میرے خوف کی وجہ سے سچ بولتا ہے، اس کے دائیں بائیں ہو جاؤ۔ اب جو سچ بولنے والے لوگ ہیں اللہ نے ان کو عزت عطا کی ہیں، چاہے وہ اپنے گھر میں اپنی اولاد کے ساتھ عزت سے بیٹھے ہوں، چاہے وہ اپنے کاروبار کی گدی پہ عزت سے بیٹھے ہوں، چاہے وہ حدیث کی مسند کے اوپر عزت کے ساتھ بیٹھے ہوں، چاہے وہ کاروبار کے اندر عزت کے ساتھ بیٹھے ہوں۔ جو سچ بولیں گے عزت ان کے لیے۔ اور جو سچ میں ملاوٹ کرتے ہیں جی، ملاوٹ کرنے والوں کو کیا کہتے ہو آپ؟ سچ میں ملاوٹ کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ سچ میں ملاوٹ کرنے والے کو اسلام منافق کہتا ہے۔ عام زبان میں ہم اس کو دوغلا کہتے ہیں، عام زبان میں ہم اس کو بے ایمان کہتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ سچ میں ملاوٹ کرتا ہے، اگر اولاد بضد ہے کہ فلاں کام پر پیسے لگاؤ، ہمیں اپنے گھر میں یہ عیاشی کی چیزیں چاہیے، اگر آپ سچ بولیں گے کہ بیٹا میری اتنی حیثیت نہیں ہے، میری اتنی اوقات نہیں ہے، تو یاد رکھو ان 2 روٹیوں میں جو لذت آئے گی وہ حرام کے لقمے کے اندر وہ لذت آ نہیں سکتی ہے۔ جو سکون سچ بولنے میں ہے، جو اطمینان سچ بولنے میں ہے، جھوٹ بول کر اقتدار حاصل ہو سکتا ہے، جھوٹ بول کر ہم بڑے لوگوں کے قریب جا سکتے ہیں، جھوٹ بول کر ہم بڑے لوگوں کی قربت حاصل کر سکتے ہیں، لیکن جھوٹ بول کر اللہ اور اس کے رسول کی قربت حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ کوئی جھوٹ بولنے والا اگر بیت اللہ کے چکر لگاتا رہے، کوئی جھوٹ بولنے والا اگر حرم شریف میں بھی جا کر نماز پڑھتا رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ اس کا طواف پسند ہے، نہ اس کی وہ نماز پسند ہے۔
پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابہ آتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں تو اتنے گناہ کرتا ہوں اور میں کیا کروں، ایک وقت میں سارے گناہ چھوڑ نہیں سکتا، آپ کے ساتھ بھی لگنا چاہتا ہوں، ایمان لانا چاہتا ہوں، آپ مجھے بتائیں میں کیا کروں؟ فرمایا ان گناہوں میں زنا بھی ہے، چوری بھی ہے، عیاشی بھی ہے، بدماشی بھی ہے، قربان جاؤں رسول اللہ پہ۔ فرمایا پہلے وعدہ کرنا کہ آج کے بعد جب بھی بولے گا سچ بولے گا، جھوٹ نہیں بولے گا تو آج کے بعد۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سچ بولنا معمولی بات ہے؟ سچ آپ کو کامیابی کے راستے پر لے کے جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ وقت کے لیے آپ رک جائیں کہیں پر، ہو سکتا ہے سچ بولنے کی وجہ سے آپ کو تھوڑی بہت پریشانی آ جائے، لیکن عزتیں سچ کے ساتھ ہیں، کیونکہ یہ دنیا چند روزہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سچ بولنے والے ہی لوگ پسند ہیں۔ اور سچ بولنے کے بھی دو طریقے ہیں، سن لیں۔ سچ بولنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک وہ سچ جو علی اعلان بولا جاتا ہے، جو قوموں کے لیے ہوتا ہے، جو ملکوں کے لیے ہوتا ہے، جو سماج کے لیے ہوتا ہے، جو معاشرے کے لیے ہوتا ہے۔ اور ایک وہ سچ جو آپ کو اپنے بھائی کو بتانا ہو، ایک وہ سچ جو آپ کو اپنی بیوی کو بتانا ہو، ایک وہ سچ جو آپ کو اپنے بیٹے کو بتانا ہو، ایک وہ سچ جو آپ کو اپنے دوست کو بتانا ہو۔ اس کے بارے میں رسول اللہ نے حکم فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے اگر اپنے کسی بھائی میں خامی لگتی ہے تو پھر سرے بازار اس کی بے عزتی نہ کرنا، ہاتھ پکڑ کے ایک سائیڈ پہ لے جانا، ہاتھ پکڑ کے ایک طرف لے جانا، کیونکہ وہ انفرادی بات ہے، ذاتی بات ہے، ایک بندے کا فعل ہے۔ اب انفرادی بات جو ہے، ذاتی بات جو ہے، آپ چاہتے ہو کہ اس آدمی میں یہ خامی ہے، اس میں یہ قصور ہے، یہ ٹھیک ہو جائے، یہ اچھا بن جائے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو ایک طرف لے جائیں۔ اور ایک وہ سچ کہ پوری کی پوری قوم ہلاکت کے دروازے پہ کھڑی ہو، قوم کو مرض لگ گیا ہو، تکلیف لگ گئی ہو، اور پھر وہ ضرورت محسوس کر رہی ہو کہ کوئی تو آئے جو ہمارے ساتھ سچ بولے، اور اس وقت بھی آپ اپنے گھر پر بیٹھ کے منہ کے اوپر ٹیپ لگا لے کہ ہم سچ نہیں بولنا چاہتے، تو وہ سچ گناہ ہے جس کو آپ چھپا رہے ہیں، اور یہ بھی سچ گناہ تھا جس کو آپ سرعام دوسرے کی بے عزتی کے لیے استعمال کرنا چاہتے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد جگہ فرمایا، صحابہ ایسے کہتے تھے۔ کیسے کہتے تھے صحابہ؟ فرماتے تھے کہ ہم ایمان لائیں اللہ کے سچے نبی پر، کیونکہ اور جھوٹ بولنے والے بھی بہت ہیں بازار میں۔ اللہ نے ہم کو سچا دین عطا فرمایا، سچا نبی عطا فرمایا، اپنی سچی کتاب عطا فرمائی ہے۔ کیا ہم کبھی اس کو اپنے معیار پر تولیں گے؟ اگر ہمیں سچ بولتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے اپنی ذاتی زندگی میں بھی، تو پھر اس کا مطلب تو ہم بے ایمان ہیں۔ ہم ظاہری طور پر دیکھنے میں اچھے انسان لگ رہے ہیں، حقیقت میں ہم مجرم ہیں، اپنے ضمیر کے مجرم ہیں۔ ہم گناہوں کا بوجھ اٹھا کے تو تھوڑا سا چلا جا سکتا ہے، کیونکہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ گناہوں کا بوجھ اٹھا کے چند قدم چل کے مسجد تک جا سکتے ہیں، کیونکہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ مصلی تک کھڑے ہو سکتے ہیں، کیونکہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ اپنے رب کے آگے ہاتھ پھیلا سکتے ہیں، کیونکہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ لیکن جب بندہ ضمیر کا مجرم ہو جائے، جب پتہ ہو کہ جیب میں یہ پیسے پڑے ہیں یہ حرام کے ہیں، جب پتہ ہو کہ قلم نے غلط فیصلہ کر دیا یہ حرام تھا، جب پتہ ہو کہ سامنے کوئی گرا ہوا ہے، میں آنکھ بچا کے سڑک سے ایک طرف سے چل کے گزر گیا، جب پتہ ہو کہ پڑوسی کے گھر میں کھانا نہیں بن رہا، میں بہترین کھانے کھا رہا ہوں، پھر بندہ اپنے ضمیر کا مجرم ہے۔ دوسروں کا مجرم تو معافی مانگ کے سرخروئی حاصل کر سکتا ہے، ضمیر کا مجرم کہاں جائے گا؟ ہم سب سے جھوٹ بول سکتے ہیں، لوگ اپنے رب کے آگے آ کے جھوٹ بولتے ہیں، یا اللہ مجھے معاف کر دے، دل میں ارادہ ہوتا ہے کل پھر ٹھگی مارنی ہے، پھر معافی مانگیں۔ اپنے بھائیوں کو کہتے ہیں، دوستوں کو کہتے ہیں ہمیں معاف کر دے، دل میں ارادہ ہوتا ہے ایک بار معاف کرے گا، دوبارہ جب موقع ملے گا پھر اس کا رگڑا پھیریں گے۔
لیکن جو اللہ نے یہ دل لگایا ہے نا اندر، جس میں اللہ نے ضمیر نام کی ایک چیز پیدا کی ہے، جب بندہ آخر میں خود اکیلا ہوتا ہے نا، پھر اپنے جب ضمیر سے پوچھتا ہے تو ضمیر کہتا ہے کہ ہاں تو نے فلاں کی بیٹی کی طرف زنا کی جو نگاہ ڈالی تھی وہ جائز نہیں تھی، تیرے گھر میں بھی تو بیٹی ہے۔ پھر ضمیر کہتا ہے کہ تجھے فلاں کی بے عزتی کرنے جا رہا تھا، وہ تو نے غلط کیا ہے، کیونکہ تجھے پتا ہے کہ وہ بے عزتی کے قابل نہیں تھا، عزت دار تھا، تو نے اسے نیلام کیا۔ ضمیر کہتا ہے اندر سے، ضمیر کہتا ہے کہ ہاں تو یہ جو نماز پڑھ رہا ہے، تیرا دل اپنے رب کی حضور راضی نہیں ہے، تو لوگوں کے ڈر کے ساتھ لوگوں کو دکھانے کے لیے سجدے کر رہا ہے۔ یہ ضمیر کہتا ہے بندے کو، ضمیر کہتا ہے کہ فلاں کی جگہ پر یہ جو قبضہ کر رکھا ہے اس کے گھر والے تڑپتے ہیں۔ اور جو بندے ضمیر کے مجرم ہوں اور پھر ان میں اتنی طاقت نہ ہو کہ وہ اپنے ضمیر کی آواز سن لیں، ضمیر تو بار بار کہتا ہے کہ ہاں میری قوم کے بچے شہید ہو رہے ہیں، میں تو اخلاص سے ان کے لیے دعا بھی نہیں کرتا، میں تو ایک لفظ بھی ان کے لیے نہیں بولتا۔ ضمیر تو کہتا ہے کہ کیا ہوا قبلہ اول کے لیے، تم نے اپنے دل کے اندر کیا ارمان بنائے؟ تو ہم تو کہتے ہیں کہ نہیں، ہم تو لازر ہیں، بہت ہی کمزور ہیں۔ ضمیر ہمیں جھنجھوڑتا ہے، اور جب ضمیر کسی کو جھنجھوڑتا ہے، اور جب آپ کو ضمیر آپ کو یہ کہے کہ تو گنہگار ہے، ضمیر جب یہ کہے کہ تو نے دوسرے کی بے عزتی غلط کی ہے، ضمیر جب آپ کو یہ کہے کہ تو نے دوسرے کی بیٹی کے اوپر غلط نگاہ ڈالی، ضمیر جب آپ کو یہ کہے کہ تو نے اپنے پڑوسی کی مدد نہیں کی طاقت ہونے کے باوجود، تو پھر خدا کی قسم فوری طور پہ اپنے رب کے آگے جھک جائیے، فوری طور پر اپنے رب سے معافی مانگ لیجئے۔ جو پھر ضمیر کی آواز بھی نہیں سنتے، وہ پھر چلتی پھرتی لاشیں ہیں، ان کا ضمیر نہیں ہے، تو پھر جسم میں بھی سمجھیے کوئی تاثیر باقی نہیں ہے۔ اس لیے سچ بولنے کی عادت ڈالیں، کریں گے انشاءاللہ۔ سچ کون سا؟ جو طریقے کا سچ ہو، بے ایمانی کا نہیں۔ کاروباری جب سچ بولتے ہیں نا، جو اعلیٰ ترین کاروباری ہوتے ہیں ایماندار، وہ کہتے ہیں 10 روپے کی لائے ہیں میاں صاحب 15 کی دیں گے، اور جو بے ایمان ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جناب 25 کی لائے ہیں 30 کی آپ کو دے رہے ہیں، مال تیرا ہے، چیز تیری ہے۔ صرف لفظوں نے ہی اس کو حلال اور حرام میں تبدیل کر دیا ہے۔ سچ بولنے کی عادت ڈالیے، اپنے بیوی بچوں کو سچ بتائیے کہ ہمارے پاس جتنے پیسے ہیں اللہ نے ہمیں عزت دی، ہم ان میں گزارا کر رہے ہیں۔ جھوٹ بول کے ایڑیاں مت اٹھا کے اپنے گلے میں پھندا ڈالیے۔ لوگ شادیاں اتنی مہنگی مہنگی کرتے ہیں، کیوں؟ ارے جھوٹ بولنا ہے لوگوں کے سامنے، سماج کے سامنے جھوٹ بولنا ہے۔ بھیا ہمارے پاس تو پیسہ بہت ہے، ہم تو گاڑی دیں گے، ہم موٹر سائیکل دیں گے، ہم بہترین کپڑے دیں گے اعلیٰ ترین ہوٹل میں، اور جو قرضہ چڑھ گیا سچ بول کے جھوٹ بول کے، وہ پھندا پڑ گیا گلے کے اندر۔ اور اگر سچ بولا ہوتا کہ بھائی ہم تو اسی قابل ہیں کہ چند ٹکڑوں کے اندر آپ کی تواضع کر سکتے ہیں، تو اس سچ میں جو لذت ہوتی نا، تو آپ کے بستر پر رات کو آنے والی نیند میں سکون ہوتا، صبح جب آپ اٹھتے تو بے فکری ہوتی۔ لیکن کیونکہ زندگی کو جھوٹ بنا لیا، جو ہم نہیں ہیں وہ ہم دوسروں کو بتانا چاہتے ہیں۔ ہم جو نہیں ہیں نا، ہم چاہتے ہیں دوسروں کو کہ وہ بتائیں کہ جی ہم تو فلاں ہیں، جبکہ ہم وہ نہیں ہیں۔ اور اگر ہم وہی بتائیں جو ہیں، اللہ نے جیسا ہمیں بنایا ہے، اللہ کو اس کے لیے ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو اپنے معاملات میں بھی، ذاتی معاملات میں بھی سچ بولنے کی عادت کو اپنا لیجئے۔ دوسروں کو، میرے والد صاحب شیخ اسلام مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ہماری ہر جگہ تربیت فرمائی۔ اکثر ایک بات بار بار ہمیں کہا کرتے تھے پنجابی چ، کہندے یار دوسرے دے جوان ماں پیو دیکھ کے اپنے بڈھے نہ مار لے ہو کتے۔ مطلب تم یہ دیکھ کے کہ دوسروں کے پاس دولت بہت ہے،
تو میں نے بھی فائنینس پہ اتنی چیزیں لینی ہے، اپنے بڈھے نہ مار لو، اللہ نے جو تمہیں ماں باپ دیے وہی تمہارے لیے سب سے اعلیٰ ہیں۔ اللہ نے جس گھر میں تمہیں پیدا کیا تمہارے لیے وہی بہتر ہے، اللہ نے جس مقام پر آپ کو رکھا آپ کے لیے وہی بہتر ہے، پہلے اس کا شکر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضور ادا کرو۔ جھوٹ بول کے زندگی گزارنے میں لطف نہیں ہے، سچ کی روٹی میں جو مزہ ہے وہ جھوٹ کے سالن کے اندر آ نہیں سکتا ہے۔ دعا کیجیے اللہ اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر میں ایک بات عرض کرتا ہوں بڑی ذمہ داری کے ساتھ، ہو سکتا ہے کچھ لوگ اسے گستاخی سمجھ لیں، لیکن کیونکہ مسجد میں ہم بیٹھے ہیں، ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذمہ داری ہے، تو مجھے ان رگوں میں چلتا ہوا خون مجبور کرتا ہے، کیونکہ خواہ ہماری زندگی جیسی مرضی ہو، لیکن ان رگوں میں جو خون چل رہا ہے نا، میرے والد مولانا حبیب الرحمن ثانی لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے جد امجد حضرت مولانا شاہ عبد القادر لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر ان کے جد امجد حضرت عمر ثانی عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر ان کے جد امجد حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمیں یہ خون مجبور کرتا ہے کہ میں آج یہ بات کہہ دوں۔ امام حرم جناب امام عبد الرحمن بن سدیس سے کہ حرم کی مجاوری سے بہتر ہے حرم کی امامت اور خطابت۔ اگر یہ خطابت بادشاہ وقت کو فلسطین کے مسلمانوں کے بہتے ہوئے خون کا احساس نہیں دلا سکتی تو پھر اس امامت کا کوئی فائدہ نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے جد امجد ہیں، جب خلیفہ بنے ممبر پر کھڑے ہوئے، فرمایا اگر مجھ سے کوئی غلط بات ہو جائے تو کیا کرو گے؟ تو سامنے سے ایک بدو مسلمان کھڑا ہوا، فرمایا عمر اگر اللہ اور اس کے رسول کے راستے کو چھوڑو گے تو ہمارے اور تمہارے درمیان یہ شمشیر فیصلہ کرے گی۔ ہمارے قائد جو ہیں بھارت میں حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب مد ظل اللہ، ان کو صحت اور لمبی عمر تھے، ان کا خط سوشل میڈیا پر میں نے پڑھا، اس گنہگار کا نام بھی اس میں موجود تھا۔ انہوں نے لکھا ہے کہ عرب کے جو حکمران ہیں ان کو غیرت دلوائی جائے، تو حضرت سے بڑے ادب سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، حکمرانوں سے تو ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے، ان سے تو ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے، لیکن امام حرمین شریفین کو بڑے ادب کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت یہ وقت کے حکمرانوں کو اگر مسجد نبوی کے ممبر سے اور اگر خانہ کعبہ کے ممبر سے یہ اعلان نہ ہوا کہ آؤ ان فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کرو تو پھر اسی امامت کا اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ ہماری پہنچ آپ تک ہے، آپ پوری دنیا کے مسلمانوں کے اس مسلح پر کھڑے ہیں، اس جانماز پر کھڑے ہیں آپ جس کی طرف منہ کر کے ساری دنیا کے لوگ نماز پڑھتے ہیں، آپ اس مسلح کے اوپر کھڑے ہیں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ حرم کی مجاوری سے بہتر ہے قرآن پاک میں، آپ ہمارے سب سے بڑے عالم ہیں، میں آپ کو کیا قرآن پاک کی تفسیر سمجھا سکتا ہوں، لیکن اللہ نے قرآن پاک میں دو ٹوک فرمایا کہ فرمایا ان لوگوں کو ان کے برابر سمجھتے ہو جو حرم کی مجاوری کرتے ہیں اور وہ جو دوسرے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے کے اندر کھڑے ہیں، یہ برابر نہیں ہو سکتے، یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ جو مقام اللہ کے راستے میں جن لوگوں کا ہے وہ حرم کے مجاوروں کا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو آپ سے درخواست ہے، پتہ نہیں یہ میری گفتگو حضرت امام حرمین شریفین تک پہنچے گی یا نہیں پہنچے گی، لیکن اگر پہنچے گی تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ وقت کے حکمرانوں کو للہ آپ اپنی منصب امامت کے ذریعے یہ احساس دلوائیے کہ فلسطین کے مسلمان اہل عرب کی سب سے زیادہ دعاؤں کے ساتھ کے ان کی ہمدردی کے اور ان کی موجودگی کے مستحق ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔